بخاری شریف کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کا اعتکاف کے تعلق سے ایک واقعہ لکھا ہے، اور اس واقعے کو سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اعتکاف میں کن چیزوں کی اجازت ہے۔ بخاری شریف کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 437 اور حدیث نمبر 3002 آپ تلاش بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں پہنچی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اعتکاف میں تھے۔ مسجد سے متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات موجود تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے پہنچی ہیں۔ بات چیت ہونے کے بعد جب نبی علیہ السلام فارغ ہو گئے بات چیت سے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آنے لگی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی کے اندر سے نکلے، جس جگہ معتکف تھے وہاں سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد حضرت صفیہ کے ساتھ چل دیے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اس دروازے تک جہاں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اس دروازے تک چھوڑنے کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا دو صحابی، انصاری صحابی ہیں، حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ دروازے کے قریب آئے، راستے سے گزر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں صحابیوں کو دیکھا تو فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ بنت حی موجود ہے۔ صحابی نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، لیکن یہ بات ان صحابیوں کو شاق گزری، دل پر کچھ احساس کا اثر ہوا، دل نے اس بات کو لیا کہ ہم صحابیوں کو نبی علیہ السلام نے روک دیا۔ کچھ وقت گزرا، صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے ملاقات سے فارغ ہو کے چلی گئیں، حضرت صفیہ بنت حی۔ تو ان دونوں صحابیوں کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے یوں فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، شیطان انسان کے بدن میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے کہ خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ کوئی رگ، کوئی ریشہ، کوئی نس ایسی باقی نہیں کہ جس میں انسان کا خون نہ دوڑتا ہو، نہ موجود ہو، نہ چلتا ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے شیطان کی مثال انسان کی رگوں میں دوڑنے والے خون سے دی۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتوں کا علم ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر آنے والے شبہات سے بچے۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے ان دو صحابیوں کو روکا اور پھر ان صحابیوں سے یہ عرض کیا کہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے دلوں میں بات ڈالے اور دل میں یہ خیال آئے کہ نہ جانے کون عورت نبی کے ساتھ موجود تھی۔ حالانکہ صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جن سے خوش ہو گیا وہ شبہ کر ہی نہیں سکتے، اور اس نبی کے بارے میں جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے۔
لیکن اپنے آپ کو شبہ والی جگہوں سے بچانے کا حکم فرمایا۔ کوئی بھی ایسی جگہ ہمارے ذہن میں، دل و دماغ میں، کسی کے خیال میں آئے، اس شبہ والی جگہ سے فوراً پرہیز کر لو، فوراً اطلاع دے دو، فوراً خبر دے دو۔ دوسری بات جو مجھے اصل بتلانی تھی اس واقعے کے ضمن میں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے حالت اعتکاف میں ملاقات کی غرض سے پہنچی، اور نبی نے ملاقات کی، باتیں ہوئیں۔ اس سے ہمیں سنت نبوی کا ایک اور طریقہ معلوم ہوا، کتنا اہم، امت کے لیے کتنا بڑا پیغام کہ حالت اعتکاف میں ہم ضروری بات بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، نہ جانے کہاں کہاں سے طرح طرح کی حدیثیں گھڑ کے، من گھڑت باتیں، طرح طرح کی لغویات، خرافات ہم نے حالت اعتکاف میں شامل کر دیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بالکل خاموش، حالت اعتکاف میں بولنا نہیں، ضروری بات بھی نہیں کرنا ورنہ تیرا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور یہ خاص طور سے مرد حضرات کے اندر تو کم، لیکن عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، نبی سے ملاقات کر کے ہمیں تعلیم دی کہ حالت اعتکاف میں ضروری باتیں کر سکتے ہیں۔ اب ہماری ضروری باتیں کیا ہو گئیں؟ جو ضروری باتیں ہیں وہ تو کرتے نہیں، اس کے علاوہ جو غیر ضروری باتیں ہیں وہ ہم نے شامل کر دی۔ اگر بوڑھے حضرات ہیں، اب حقہ، بیڑی، سگریٹ یہ ان کے لیے لازم ہے، کھانا بھی ہضم نہیں ہو سکتا، تو میری بات غور سے سن لیں، اس بات کو گرہ لگا لیں۔ سب سے پہلے بیڑی، سگریٹ یہ نشہ ہے، نبی علیہ السلام اس سے نفرت فرماتے ہیں۔ اور مسجد میں پینا حالت اعتکاف میں کہاں جائز ہوگا؟ جب غیر رمضان میں بھی جائز نہیں۔ مسجد میں آدمی ایسا منہ لے کر جائے کہ اس کے منہ سے خوشبو آئے، بدبو نہ آئے، اس لیے پیاز کھا کر جانے کو منع فرمایا۔ اور ہم نشہ کر کے مسجد میں جائیں، اللہ حفاظت فرمائے، تو کیسی بدبو آئے گی؟ نوشی کی اجازت نہیں۔ اور ایک بڑی بیماری ہمارے اندر، موبائل، سیل فون استعمال کرتے ہیں، غیر ضروری باتیں اس میں ہم نے شروع کر دی۔ اب ایک اندازہ کیجئے، یہ ہم 10 دن اللہ کی رضا کے لیے نکال رہے ہیں، اس کے علاوہ پورا سال 11 مہینے 20 دن ہم نے فون پر ہی تو گزارے ہیں، باتیں ہی تو کی ہیں، اپنے کام کاج میں مشغول ہوئے ہیں۔ کم از کم اللہ کے واسطے یہ 10 دن ایسے گزارو کہ میرے کہنے کی وجہ سے اپنا موبائل گھر چھوڑ کر چلے، موبائل اپنے پاس رکھنا ہی نہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس۔ جب موبائل ہمارے پاس نہیں تو ہمارا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ کی رضا میں گزرے گی۔ ایک بندہ کھانا کھاتا ہے اعتکاف میں، نفلوں کا ثواب، سوتا ہے اعتکاف میں، نفلوں کا ثواب۔ اعتکاف کی حالت میں بندے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی نفلی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ ساری چیزیں عبادتوں میں شمار، تو ہم کیوں غیر ضروری باتیں اس اعتکاف کے اندر کریں؟ تو میں نے ضروری باتوں کی وجہ سے اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو ضروری باتیں ہیں، ایک ڈاکٹر ہے،
کوئی مریض اس کے پاس آیا، ڈاکٹر ہے دوائی دینی ہے، اب اس کو دوائی مریض کو کیسے دے؟ تو مریض مسجد کے اندر پہنچ سکتا ہے، ڈاکٹر دوائی استعمال کرا سکتا ہے۔ کوئی اور بڑا آدمی ہے، اہم آدمی ہے، گھر کا مکھیا ہے، گھر کے بچے اور دوسرے حضرات اس سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ لیکن اعتکاف میں ضروری باتوں کے علاوہ غیر ضروری باتیں ناجائز ہیں۔ اب ایک اندازہ کیجئے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اور دنوں میں رمضان کے علاوہ دنیاوی باتیں کرنا حرام، اور پھر رمضان کے مہینے میں اور زیادہ گناہ، پھر حالت اعتکاف میں اس سے بھی بڑھ کے گناہ ہے۔ تو میرے عزیزو پیارو، میں نے جو یہ واقعہ نقل کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ ہم ان خرافات سے بچیں جنہوں نے ہمیں بالکل ہی بات کرنے کو منع کر دیا، بالکل ہمارا منہ بند کر دیا کہ اب بات نہ کی جائے۔ ضروری بات کر سکتے ہیں، ضروری کام کر سکتے ہیں، غیر ضروری باتوں سے بچیں، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی